الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حضرات، انسان کی زندگی کے حوالے سے انسان کی زندگی کے سفر کے حوالے سے انسان کا سفر جو ہے یہ کئی جہانوں سے ہوتا ہوا آخرکار اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. ہم لوگ عام طور پہ کئی دفعہ گفتگو کر دیتے ہیں تو گفتگو میں لا علمی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں دونوں جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے. یہ بات سمجھ لیں، اللہ دونوں جہانوں کا بادشاہ نہیں، اللہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے. یہ اکثر ہم بڑی غلطی کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. اس کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب آتا ہے وہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، دو جہانوں کا نہیں اس کا مطلب ہوتا. جہانوں سے ایک تو مراد ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات وغیرہ وغیرہ، جیسے انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، جنوں کا جہان، پرندوں کا جہان، جانوروں کا جہان، رینگنے والوں کا جہان وغیرہ وغیرہ. کئی جو ہے، کئی تو یہ مراد ہے نا، یہ تو مخلوقات کی قسمیں ہیں. جہانوں سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت انسان کے اوپر کتنی قسم کے آتے ہیں. یہ مراد ہے کہ جتنے قسم کے بھی انسانوں کے اوپر یا مخلوقات کے اوپر جو بھی اوقات آتے ہیں، تمام قسم کے اوقات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ ہی خالق اور مالک اور رزاق اور مشکل کشا اور عبادت کے لائق اور الہ ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گا. کئی دفعہ ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت اچھی بنائے، تو اس سے مراد بھی دو جہان نہیں ہوتا. اس سے مراد بھی ہوتا ہے ایک تو دنیا یہ
اور دوسرا مرنے کے بعد جتنے بھی انسان کے اوپر جہان ہیں، وہ عالم برزخ ہے، قبر کا جہان ہے، میدان محشر کا جہان ہے، یا اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے وہ جنت کا جہان ہے، یہ تمام کے تمام جہان اس سے مراد ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا دنیا اور آخرت، تو آخرت سے مراد دوسری دنیا نہیں ہوتی، آخرت سے مراد ہوتا ہے دوسرے سارے جہان جتنے بھی انسان کے اوپر آئیں گے۔ انسان کے اوپر جو جہان یا جو اوقات جو واقعات انسان کے اوپر ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے، مخلوقات کے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے بنا دیا تھا، اور کس کس انسان کی کون کون سی روح ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحوں کو بنایا، ان کو چھوڑ دیا، اس روحوں کے جہان میں جب ان کو چھوڑ دیا تو کئی روحیں ایسے تھی جو آپس میں اکٹھی ہو گئیں، جنود مجندۃ، وہ لشکر بن گئے، ایسے کوئی چھوٹا سا ادھر لشکر بن گیا، کوئی ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہان میں جن روحوں نے آپس میں محبت کی تھی، اکٹھی ہو کے بیٹھی تھی، اس دنیا میں بھی وہ محبت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تناکر منہا، اور کئی روحیں ایسی تھیں کہ اس وقت بھی انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں، اختلافا، دنیا میں بھی مرتے دم تک یہ ایک دوسرے سے اختلاف ہی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی روحیں آپس میں ملی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کی روح جو ہے اس کا یہ پہلا جہان یہ تھا۔ دوسرا جہان روح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مرد اور عورت دونوں ان کا نکاح ہوا، ایک بچہ پیدا ہونا جب شروع ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں 120 دن 4 مہینے تک وہ بچے کا مادہ جو ہوتا ہے وہ مختلف کیفیتوں میں وہ اس کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ 120 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، نیک ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، 120 دن کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور اس میں پھر ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے انسان کی، اور فرشتے کو ساتھ یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہ لو، یہ اس نے کرنا ہے، دیکھ لینا، یہ اس کا رزق ہے، یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا بدبخت ہونا ہے، یہ اس کا نیک بخت ہونا ہے، یہ اس کی اتنی زندگی لمبی ہوگی، اور ایسے اس کی موت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 120 دن کا جب ماں کے پیٹ میں انسان کا مادہ پڑا رہتا ہے، جب روح آتی ہے تو اس وقت انسان کے بارے میں ان چیزوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کر ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 120 دن کے بعد جس وقت یعنی 4 مہینے کا ہو گیا ہے، وہ بچہ اب چونکہ اس میں روح آ گئی ہے، وہ ایک مکمل انسان، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا، ورنہ پوری روح جو ہے
پوری طریقے سے وہ ایک انسان جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ بچہ 120 دن کے بعد اگر کوئی بچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ماں بیمار ہو جاتی ہے 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد، وہ 5 مہینے کا، 6 کا، 7 کا، 8 کا، جیسے بچہ اگر کسی وجہ سے وہ مر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اس بچے کے اوپر جو ماں کے پیٹ میں بے شک 6 مہینے کا، 5 مہینے کا، 4 مہینے کا کیوں نہیں فوت ہو گیا، فرمایا اگر کوئی انسان جنازہ پڑھنا چاہے تو اس کا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے کوئی، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وہ بچہ جو مس کیرج ہو گیا ہے، جو نہیں پورا ہوگا اور وہ پہلے وقت سے ہو کے فوت ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنازہ پڑھنا چاہے تو اس کا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ سنن ابی داود حدیث کی کتاب میں یہ ہے۔ ماں کے پیٹ کے بعد پھر انسان کا ایک جہان روحوں کا تھا، روحوں کے بعد دوسرا جہان انسان کا جو ہے یہ ماں کے پیٹ کا ہے۔ ماں کے پیٹ کے بعد انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ انسان کی روح کا تیسرا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے بالغ ہونے کے بعد پھر فرشتے جو ہوتے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ آج یہ بچہ بالغ ہو گئے ہیں، آج کے بعد جو بھی یہ عمل کریں، جو بھی بات کریں، آج کے بعد ان کو لکھنا شروع کر دو۔ بالغ ہونے سے پہلے ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلکہ حدیث سے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ جہان جو ہے جس وقت وہ بالغ ہو گیا اس کا لکھنا نامہ اعمال شروع ہو گیا۔ اب یہ دور جو ہے یہ آزادی کا دور ہے، اس کو کہہ دیا کیا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ نے تجھے یہ دین، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ رسول اللہ کی احادیث، یہ شریعت، یہ اسلام تمہیں دے دیا ہے، یہ لو، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تیری مرضی ہے تو کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے یا تو ایمان کا رستہ اختیار کرتا ہے، اب یہ تیری مرضی ہے، یہ انسان کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید نے کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ اللہ کا بندہ شکر گزار بننا چاہتا ہے وہ بن جائے، نہیں تو کافر بننا چاہتا ہے بے شک کافر، یہ اپنے لیے کرنا ہے جو کچھ اس نے۔ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی انسان اچھا برا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں ایک تو انسان کو ہدایت اور نیکی کا اختیار ہے، دوسرا انسان کو اور بھی اختیار ہیں برائی اور اچھائی کرنے کے، کہ تیری مرضی ہے بدکاری کرنی ہے بدکاری کر لے، نکاح کرنی ہے نکاح کر لے، جھوٹ بولنا ہے سچ بولنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وعدہ خلافی فلاں کرنا ہے، بے حیائی کرنی ہے، ناچ کرنا ہے، گانا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز، تیری مرضی ہے۔ کھانے پینے کا انسان کو اختیار دیا جاتا ہے، سونے اٹھنے بیٹھنے کا، یار دوست بنانے کا، رشتہ داروں سے ملنے نہ، یہ تمام قسم کے اختیارات، یہ دنیا میں اختیار کا دور اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، روح قبض ہونے کے بعد پہلا جہان تھا انسان کا روحوں کا،
دوسرا ماں کے پیٹ کے اندر، اور تیسرا دنیا، اور دنیا میں جب آ گیا تو جب اس کی روح قبض کی گئی، اس کے بعد چوتھا جہان انسان کے اوپر شروع ہو گیا، جسے کہتے ہیں عالم قبر اور عالم برزخ۔ یہ دونوں اس کے نام ہیں، عالم قبر اور عالم برزخ۔ اور اس کے بعد جو جہان ہے میدان محشر کا جہان، آگے اعمال، تو اب آزادی جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے انسان کی۔ جتنی آزادی تھی وہ اس دنیا تک تھی، مرنے کے بعد پھر انسان کو بس اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ انسان کی پکڑ ہے، دکڑ ہے، جکڑ ہے، سزائیں ہیں۔ اس کو عالم احتساب اور عالم سوالات بھی کہتے ہیں، کہ انسان سے یہ کیوں تو نے کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ تو نے کیوں نہیں کیا تھا، تمہیں ہم نے یہ حکم دیا تھا، تم نے ہماری، سارا سوالات کا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے شروع ہو جاتا۔ ہمارے اس ہندوستان پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے، یہاں بہت سے لوگ جو حدیث کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی صرف دو ہی جہان ہیں، یہ دنیا اور اس کے بعد قیامت کا دن، قبر کا کوئی جہان نہیں ہے۔ یا دکھاؤ ہمیں قرآن مجید کے اندر قبر کا کوئی ہے تعلق۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی چیز ہو تو انسان یہ بات کہے گا مجھے قرآن میں ہے تو دکھاؤ۔ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں یہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں، خود قرآن مجید بھی جو ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی حدیث نہ مانی جائے، اللہ کے رسول جب یہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، لوگو یہ قرآن ہے، تو اگر اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں ماننی یہ قرآن ہے تو قرآن کو کیسے مانو گے؟ اس کو قرآن تو تب مانو گے نا جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کی حدیث ماننی نہیں، بات ماننی، تو قرآن کو کیسے مان سکتا ہے؟ اس لیے اس قسم کی ساری واہیات اور گفتگو یہ کفار کی ایک قسم ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ماننی ضروری نہیں، جو قرآن کہتا ہے نا صرف وہ ماننی ضروری۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار چیزیں، شریعت، ایمان، دین اور دین کے مسائل اور حلال اور حرام اور تفاصیل، قرآن مجید کے اندر مثلا نماز کا لفظ آیا ہے، اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، ہاتھ باندھنے نہیں باندھنے، کھڑا ہونا ہے نہیں ہونا، اٹھنا ہے، امامت کیسے کرانی ہے، آگے کھڑا ہو پیچھے کھڑا نہ، یہ حج جو ہے، حج کرنے کا ذکر، حج کب کرنا ہے، کس مہینے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، احرام باندھنا ہے نہیں باندھا، کہاں سے باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، ساری چیزیں۔ زکوٰۃ اللہ نے کہا ہے دو، کتنے فیصد دو، گائے کی زکوٰۃ کتنی، اونٹ کی زکوٰۃ کتنی، سونے کی زکوٰۃ کتنی، چاندی کی زکوٰۃ کتنی، مال دولت کی زکوٰۃ کتنی، کوئی چیز انسان کو زمین سے گری ہوئی ملے اس کی زکوٰۃ، یہ ساری تفصیل کون بتائے گا؟ اللہ تو کہتا ہے زکوٰۃ دو، بس کام ختم ہو گیا۔ یہ تمام قسم کی تفاصیل یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دین سے باہر نکال دے گا، یاد رکھیں وہ پکا پکا کافر ہو جائے گا، وہ کچا کچا کافر نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ اسلام ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ خیر وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن مجید میں دکھاؤ کہ وہ کوئی اور جہان کدھر ہے، تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے غرق کیا، تو غرق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جب اللہ نے غرق کر دیا نا، اب غرق کر دیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، جو کہتے ہیں جی یہ دنیا اور اس کے بعد قیامت،
اللہ کہتا ہے نہیں، فَأُدْخِلُوا نَارًا، ہم نے ان کو پھر صرف غرق کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کو ایک اور جہنمی ہے جہنم کے اندر پھر ہم نے ان کو پھینک دیا۔ اگر درمیان میں کوئی اور جہان نہیں، یہ جہنم کہاں سے پھر آ گئی؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھینکا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ 950 سال نبی نے تبلیغ کی، انہوں نے بات نہیں مانی، ہم نے پہلے تو غرق کیا پھر جہنم میں پھینکا، اور جہنم میں کوئی ان کا مددگار، کوئی یار، کوئی دوست ان کے کام نہیں آ سکا۔ اب جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ان کو جہنم کے اندر ہی رکھے گا ان کو۔ اب اللہ خود کہتا ہے کہ ایک اور جہان ہے جس میں ان کو جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ سورہ مومن کے اندر، یہ جس وقت فرعون کو یہ غرق کیا گیا، غرق کرنے کے بعد ان کی آل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ صرف یہ نہیں غرق کیا گیا، النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا غرق کرنے کے بعد تو مر جانا تھا نا، کام ختم ہو گئے، مر گئے، دنیا سے مرے ہیں، ان کا جسم، ان کی روحوں کو جب ہم نے نکال کے نئے جہان عالم برزخ کے اندر جب ان کو لے جایا گیا، عالم برزخ کا ایک اپنا معاملہ ہے، کون سا جسم ہے، کیسے جسم ہے، کیا معاملات ہے، کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں اس کا بارے میں پتا، اتنا پتا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے یہ بات کہی ہے، النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ہر روز ان فرعونیوں کو پکڑ کے جہنم کی آگ کے سامنے کیا جاتا ہے، آج بھی اگر مرنے کے بعد ہے ہی نہیں یہ درمیان میں، تو آج وہ کہاں ہیں، وہ کس جگہ ان کو جہنم میں؟ اور پھر قرآن مجید نے کہا صرف یہ نہیں، پھر آگے بات کہ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ویوم تقوم الساعہ، اور جب پھر قیامت کا دن آئے گا، ایک تو پہلے کہا تھا آج بھی صبح و شام ان کو جہنم کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور آگے اور جب قیامت کا دن ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، چلو اب جہنمیوں، ان تمام یہ فرعونی جو لوگ ہیں، ان کی آل اولاد اور فرعون ان کی نسل جو بھی کافر تھے تمام کو پکڑو، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، میرے فرشتوں آپ پکڑ کے قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر ان کو پھر پھینکو ان کو۔ اس کا مطلب ہے درمیان کی زندگی ہے ایک، جس جگہ ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے عام لوگوں کے بارے میں بھی کیا، یہ 14ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں ساری زندگی ظلم اور زیادتی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، جب فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں ان کی روح کو نکالنے کے لیے، تو فرشتوں کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، السلام علیکم، تسی اپنے پر، میں پیڑا بندہ نہیں، یقین کرے جی میں ایویں یقین کر، میں نہیں یہو جہا بندہ، میں تو اب فرشتے کے سامنے یہ کہنا شروع کر فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا مِن سُوءٍ بَلَا، اللہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے، ان اللہ علیم بما ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو پتہ ہے جو کرتے رہے ہو۔ پھر یہ فرشتوں، تمہیں پتہ ہے میں ہو جا بندہ ہی نہیں ہے، میں تو بندہ ہی بڑا نیک ہاں، یہ فرشتوں کا میں اللہ کو پتہ ہے کیا ہے۔ ان کو قبض جب ان کی روح کر لی جاتی ہے، ساتھ ہی اللہ کہتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے فادخلوا ابواب جہنم، اور چلو جہنم کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی پرواہ نہیں کی ساری زندگی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ کوئی دیکھا کہ اللہ نے منع کیا، نہ شریعت، کسی بات کی پرواہ نہیں نہ کی، اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے پہلے ہی کھول کے رکھے ہیں ہم نے، تمہیں دروازہ بھی کھولنے کی کوئی تکلیف نہ کرنی پڑے۔ اب یہ مرتے ہی جہنم کے اندر داخل، اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد ایک جہان ہے جس جگہ ان کو جہنم میں بھیجا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ انسان کا بچہ جو ہے انسان کا بچہ ابن آدم جو ہے، اس کا کوئی بھی فرد، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، اس کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست ہوتا ہے اس کا مال اور دولت، اس کو سینے سے لگا لگا کے، اور خاص کر کے ہمارے ہاں جو جیب بھی بنائی جاتی ہے یہ دل کے پاس ہی بنائی جاتی ہے، دل کے ساتھ لگا کے یہ اس کو رکھتا ہے اپنے یار کو۔ یہ یار دوست جو ہے نا، مال اور دولت و فلاں جو ہے سنبھال کے تجوریوں تالے فلانا، اور بڑا گن کے یا سب انما لہو اخلدا، سمجھتا ہے اس نے تو ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے، رچو کٹ نہیں ہونا کوئی۔ یہ یار دوست اس کا جس وقت روح یہاں سے نکلتی ہے نا، اسی وقت یہ یار دوست اس کو چھڑ جاتا ہے۔ اسے وقت مال دولت دے وارث جاگ پیندے نے، اسے ویلے بچے ایک دوجے جا کے ادھر ادھر پوچھتے نے ابے دا کتھے کتھے کی یہ تے فلانا ہے تے کی یہ تے کنے میں تے کنے کو پا او کنے کو دا او ابے کا جنازہ اندر پڑا ہوا ہے، ابھی غسل نہیں دیا۔ کئی بچے جگہ اور کارخانے کا مول لوا بھی لیتے ہیں، ابے کی وہ کنے کو جگہ تقریباً۔ اللہ کی قسم میں صحیح کہتا ہوں، میں رسول اللہ کے ممبر، لوگ بچے جو صحابی لوگ اور کئی تائے چاچے اور اپنے مامے اور فلانے ان سے صاحب لگا لیتے، کل ابائی دی کہ مکان ہے کہ پتہ نہیں ہو رہا، اس تو علاوہ کیڑا ہے۔ مال دولت و یار دوست جو ہے تھا نا، یہ تو اسی وقت روح نکلی اور گیا۔ ایک اس کے یار دوست ہوتے ہیں عزیز رشتہ دار بڑے، جو ہمیشہ وہ تینوں ساڑھے ہوندے ہیں تو کی سمجھنا ہے، یہ انسان کو نوا کے سب اس کو کفن وغیرہ دے کے جنازہ پڑھ کے قبرستان چوک کے جا کے اور پراں کر کے قبر وچ رکھ کے پھٹے پا کے مٹی پا کے دعا منگی تے او گئے۔ دوسرا یار دوست بھی اس کا انسان کا چلا گیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف، اللہ سارے جہانوں میں خیر و برکت کرے، خارج جہانوں میں فضل کرے، آمین۔ یہ دوسرے یار دوست بھی وہ چلے گئے، وہیں لوگ کہہ چلو بھائی چلو نکلو بھائی ان کی کر دیو پہ منڈے ہو نکلو بھی کہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ جب یہ یار دوست بھی چلے گئے، ایک یار دوست اس کا عزیز پیارا ہے نا، وہ اس کے ساتھ رہ گیا۔ وہ دنیا میں جو اس نے کو نیک عمل کیے تھے نا، یہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہتا ہے میں قبر میں بھی جاؤں گا۔ میری یہ بات دھیان سے سن لو، ہر بندہ سن لے، کوشش کرو قبر کے اندر بے شمار کروڑوں اربوں خربوں کے اعمال جو ہے قبر کے اندر لے کے جاؤ۔ اب وہ نئے جہان میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ واپس جاتا ہے نا، یہ لوگ واپس آتے ہیں تو اس کو وہ دنیا میں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، تینوں پتہ نہیں ساڑھے یار ساڑھے رشتہ دار اور وڈیاں نہیں مکدے میرے تے پتر تو کی سمجھنا ہے بھائی، بکواس اس قسم کی ساری جو کرتے ہیں اور مال دول۔ فرمایا جب وہ واپس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس آدمی کو، اپنے کرم اور اپنی طاقت سے اس آدمی کو آواز سناتا ہے ان کے جوتوں کی، اے ہی تیرے رشتہ دار پتر پرا بھیناں دھیاں سارے اے ہی نہیں نا، وہ پہ جاندے نہیں واپس انہاں دی جتیاں دی بات، ٹپ 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 ٹپ، جتیاں کی آواز بھی ختم ہو گئی۔
اب کلا رہ گیا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہاں تک کہ اس کے پاس پھر 2 فرشتے، کلا انسان ہوتا ہے، اکیلا انسان. اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر بھی رحم فرمائے. اکیلا انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ جب کوئی بھی انسان اذا قبر احدکم، جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، 2 اتاہ ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسودان، کالے سیاہ ہوتے ہیں، ازرقان، نیلی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں جس طرح عربوں میں جو گائے ہوتی ہے نا، اس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھلے سینگ، جو عربوں کے اندر جو سینگوں والی گائے ہوتی ہیں، وہ جو آپ فرمایا جس طرح یہ سینگ لمبے لمبے ان کے سینگ ہیں نا گایوں کے، فرمایا اس طریقے سے ان کے دانت اتنے لمبے دانت ہیں ان کے ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جو آنکھیں ہیں، ان کی جو آیونہم مثل قدور النحاس، فرمایا جس طرح کہ تانبے کی دیگ ہوتی ہے نا، دیگ کے برابر اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، اتنا بڑا وہ ہوتے ہیں فرشتے ہیں. اصواتہما مثل الرعد، اور ان کی جو آواز ہوتی ہے جس سے انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گڑ گڑ کر کے جس طرح کے بادل گرجتا ہے، اس طریقے سے وہ بولتے. کتنے بڑے ہوں گے جب گائے کے سینگ کے برابر ان کے دانت ہی ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابصارہما، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی جو تانبے کی دیگوں کی برابر ہوتی ہیں، کل برق الخاطف، فرمایا ایسے جس طرح آسمان پہ بجلی چمکتی ہے نا، کوئی آنکھ جس کو دیکھ نہیں سکتی، اتنی تیز بجلی، فرمایا اس کی آنکھوں کے اندر سے، ایسی نیلی آنکھوں کے اندر سے روشنی نکل ہوتی ہے، چمکے مار رہے تھے، ایسی آنکھوں کے اندر جس سے بلب ہوتے ہیں یہ اس کے سامنے آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ انسان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو انسان ایسے دیکھتا ہے، اور یہ بڑے غصے کے اندر آتے ہیں دونوں جو ہوتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہوتا ہے دونوں کا کہ یہ نیچے سے، اب اتنا بڑے جو فرشتے ہیں یہ نیچے سے غصے سے زمین کو چک وڈ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو دیا تھا کھانے کو پینے کو، اللہ کی بات نہیں مانتا تھا، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، ساری زندگی یہ عورت بے حیا رہی، ساری زندگی پردہ رہی، اس نے پردہ کیا سمجھتی تھی، زمین کو بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو کھدیڑتے ہوئے آتے. ایسا خوفناک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ گئے قبر پہ، اس کی ابھی قبر نکالنے میں کوئی ٹائم تھا، کوئی نکال رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کے پاس، اور ایک صحابی نے ایسے دیکھا علیہ السلام کو، آپ کی آنکھوں کے آنسو نکل کے زمین کے اوپر گر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ رو رہے تھے. پھر آپ نے صحابہ کو کہا یا اخوانی، اوے میرے اوپراؤ. حالانکہ نبی علیہ السلام کی امت کے تھے، صحابی تھے، لیکن آپ نے کہا بھائیو یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے پراؤ، او ایک قبر واسطے کوئی عمل تیار کر کے رکھو، ایویں نہ آیا جی ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افزع منہ،
فرمایا محمد الرسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں بڑے بڑے خوفناک منظر دیکھے ہیں، قبر سے خوفناک منظر کسی کو نہیں دیکھا ہے، نہ مجھ کو، میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا منظر۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ میں کہہ رہے تھے، اس سے پہلے آپ مکہ کو چھوڑ آئے تھے، آپ معراج ہو چکی تھی، جہنم کو دیکھ کے آئے تھے، اس لیے کہ انسان کلا ہوتا ہے، پاس کوئی اور نہیں ہوتا، اور ایسے خوفناک، اور انسان جو ہوتا ہے حواس باغتا ہو، سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، ایک دن آپ نے یہ قبر کے بارے میں کہ یہ حال انسان کی حال ہوتی ہے، زج المسلمون زجتن، صحابہ کا یہ حال تھا کہ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے، آواز کی پیچھے حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں پیچھے کھڑی تھی، مجھے نبی علیہ السلام کی آواز آنا بند ہو گئی صحابہ کی چیخوں کی وجہ سے، قبر کا حال سن کے کہ کلا بندہ اس طرح پھنسا ہوتا ہے، اور کہاں گئی ماں، کہاں گئی باپ، کہاں تایا چچا، کہاں یار دو، کہاں گئے بڑے بڑے نواب صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب باتیں کر رہے پیچھے آواز ہی نہیں جا رہی تھی، صحابہ کی چیخوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی آواز ہی دب گئی۔ صحابیہ کہتی ہیں، میں نے ایک آدمی سے پوچھا بعد میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا کہی تھی جب آپ نے خطبہ ختم کیا؟ انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آخری بات، لوگو تم جو لوگ ہیں تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، فرمایا جب دجال آئے گا جتنا خوف اور دہشت دجال کی ہوگی اس کے قریب قریب ان کی قبر کے اندر دونوں کی دہشت ہوگی، یاد رکھنا۔ اور دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام میں کئی لوگ بڑے بڑے ایماندار صرف اس کو سامنے دیکھ کے، اس کے خوفناکی کو دیکھ کے صبح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوگا، اس کے سامنے جائے گا کلمے کا انکار سب کچھ پل پل جائے گا، اس کے سامنے پل پل جائے۔ فرمایا قریبا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کے برابر تقریباً یہ تمہاری اندر آزمائش ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کائنات میں تمام نبیوں کے صحابیوں سمیت نبیوں کو نکال کے ساری انسانیت میں سب سے افضل عزت والا جو انسان ہے اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ان کا یہ حال تھا، وہ کہا کرتے تھے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، جب قبر کی بات آتی کہتے یا اللہ میں کیا کروں، کلا ابو بکر پھنسا ہوگا ادھر، کلا ابو بکر ہوگا، کوئی پاس نہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان کہ 22 مرتبہ قرآن مجید میں آیتیں اتری ان کے حق میں اتنے، اور دنیا میں جنت کا، لیکن قبر کے ان کے حالات کے جب نبی علیہ السلام نے بیان کیے، حدیث میں آتا ہے اتنا روتے، اتنے ان کی آنکھوں کے ان کی دو لائنیں پڑ گئی تھیں ان کی رو رو کے، ان کے حضرت عمر فاروق کی۔ حضرت عثمان کو دیکھا یہ ایک قبر کے سراہانے گئے تو اتنا روئے کہ ساری داڑھی پج بھیگ گئی ان کی۔ کسی نے کہا عثمان یہ جنت کا دوزخ کی ذکر ہوتا ہے، تم ایسے نہیں رہے۔ نے کہا تمہیں نہیں پتا، وہاں بھی بندے ہوں گے، میدان محشر میں دنیا میں بھی بندے ہوتے ہیں، یہاں تو پتہ چلتا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں، قبر میں کوئی اور ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قبر سے کو بچ گیا تو آگے بچے گا، اگر قبر میں وہ تھڑک گیا کوئی تو آگے بھی پھر برے ہی حال ہو گئے اس کے۔ میں اس لیے روتا ہوں وہاں تو پاس ہو گئی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کو کسی نے یہ ایک دن نبی علیہ السلام کا خطبہ سن رہے تھے، سننے یہ اس میں سننے ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ یہ خطبہ سن رہے تھے تو خطبہ سنتے سنتے اتنے پریشان ہو گئے کہ کلا بندہ پھنسا، ایسے حالات، ایسے خوفناک فرشتے، اتنی دہشت، کلا بندہ کوئی
کہنے لگے ابو ذر او یار کاش تو کوئی درخت ہوتا تو درخت، کاش تو کوئی درخت ہوتا اور تجھے کٹ وڈ کے لوگ چیز بنا لیتے، ختم ہو جاتا، کلا کتھے قبر میں کیسے جواب دے گا؟ ایسے خوفناک معاملات، ایسے قبر کے حالات. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کا لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا ہے، کوئی حساب نہیں. مثال کے طور پہ یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ اس کتاب کا نام ہے، آپ بھی دیکھ لیں، کرامات غوث اعظم. یہ اس کا اتنا مذاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا کہ میں تو سن کے پریشان ہو گیا کہ لوگ ایسی گندی گفتگو کرتے ہیں دین اور شریعت کے بارے میں. میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا، یہ اس کتاب کا صفحہ 101 ہے. اس میں لکھا ہے جی پیر عبد القادر جیلانی کا ایک ان کے دور کا حضرت محبوب سبحانی کے زمانہ میں ایک فاسق اور فاجر ملنگ تھا. یہ فوت ہو گیا، قبر میں گیا تو فرشتے نے کہا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب عبد القادر جیلانی ہے. یہ دیکھو دھیان سے، یہ کتاب دیکھ لو. جو ہیں ان کا ایک مرید قبر میں گیا تو فرشتے نے کہا من ربو کا. اس نے کہا گل سنو دھیان نال، من ربو کا. مینوں اے پوچھ پیر عبد القادر جیلانی دا میں دھوبی ہاں، میں انہاں دے کپڑے کنے دھوتے نے، اے پوچھ. اس نے کہا فرشتے نے تیرا نبی کون ہے؟ اور پھر اے پوچھ کپڑے دھوتے نہیں، صحیح کر کے صاف کر کے ٹھپ کے دے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا بھائی تیرا دین کون سا ہے، نبی کون؟ تیسرے اس نے کہا پھر وہی گل، میں انہوں دا دھوبی ہاں، تیری جرت میرے نال سوال کرن دی ہوئی ہے؟ وہ فرشتے ڈر گئے. آسمان تو آواز آئی اوے انہوں دا دھوبی جیر کو سوال نہ کرو، نکل جاؤ. یہ کتاب اتنا مذاق شریعت کا، یہ مجھے کسی بندے نے یہ کہا تھا کہ آپ سب یہ دیکھیں کہ یہ بات ایسے گاپی کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ اس کے بعد یہ ایک حضرت صاحب کا اپنا ذاتی واقعہ جو ہے، ان کا ذاتی اپنا واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی جس وقت یہ فوت ہوئے، جس وقت یہ خود فوت ہوئے تو قبر کے اندر گئے. یہ ہے جی کتاب دیکھ لیں. اس منبر رسول سے قیامت تک کائنات کے رب کی قسم جب تک اللہ خیر ایمان کی زندگی دے کبھی اپنے پاس سے گپ نہیں سنائی جائے گی، بات وہ کی جائے گی جو جس کا حوالہ ہوگا. یہ کتاب ہے، صفحہ اس کا یہ دیکھ لے 33 ہے. پیر عبد القادر جیلانی فوت ہوئے تو قبر میں گئے تو فرشتے آ کے کہنے لگے ہاں بھائی منکر نکیر من ربو کا. وہ آگے سے کہنے اوے تھانوں کسی نے بڑے چھوٹے دا ادب نہیں دسیا کہ پہلا سلام لینی آ کے؟ یہ دیکھو کتاب مختصر المجالس از حضرت ریاض احمد گوہر شاہی صفحہ 8 اور 10. یہ اور تھانوں کسی بڑے چھوٹے دا ادب نہیں کوئی آ کے سلام لے دیے؟ وہ سلام لینے کے لیے آگے ہوئے گئے، حضرت پیر صاحب نے دونوں دے ہاتھ پھڑ لیا کٹ کے. وہ کہنے لگے حضرت ہاتھ چھڈو نا. نے کہ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو. نے کہا کیا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنانا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں فرشتہ زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو تم نے کہا تھا ہم سجدہ ہم بڑے وہ نسبح بحمد ربک بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیحیں بیان کر رہے ہیں. یہ انسان زمین پہ لڑے گا جھگڑے گا اور تساں جرت کنج کیتی اگوں گل کرن دی؟ فرشتے کہنے لگے حضرت چھڈو میری گل تے. انہوں نے کہا ایویں چھڈا؟
اب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے چھڑا لیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس دلاور یکتائے میدان جبروت، غوث بحر لاکوت اور قوت ملکوتی کے سامنے، ان کے سامنے فرشتوں کی کیا حیثیت تھی؟ دونوں نے زور بڑا لایا، چھڑا نہیں سکے۔ کہنے لگے حضرت ہونا سی کی کریے، اج تے سوال جواب کرنا ہے۔ اس نے کہا پہلے جواب دیو تسا کیوں اگو ایسا گلاں کیتیاں سن۔ کہنے لگے حضرت پھر انہاں بچان واسطے نا اپنے آپ نو، اور جس طرح ہمارے ہاں دے نا بندہ کو مینا جا ہو کے گل، انہیں کہا حضرت اسی دو تے نہیں سا نا جدوں اساں کیا سی فرشتیاں نے، دوجیاں بھی تے کیا سی نا۔ یہ ہے صفحہ 132، دوجیاں بھی تے نال کیا سی نا۔ انہیں کہا اچھا انہوں کو پوچھو، انہوں نے کہا جاؤ پھر ایک بندہ اتنے رہے، ایک دو میں ہاتھ پھاڑ کے رکھنا، میں چھڑنا نہیں، دوجا جا کے انہوں کو پوچھ گیا کیوں کیا دوں کا۔ وہ دوجا اتنے گیا، فرشتیاں نو کٹھیاں کیتا، جواب ہے کوئی؟ نہیں۔ تھلڑے نو وہ پھر کہن لگا اوپر والا، یا اللہ انہاں تھلے بندہ پھاڑ لیا، وہ نہیں چھڑ دے پے، کچھ کرو۔ اللہ نے کہا جس طریقے سے ہوتا ہے نا ان سے معافی مانگ کے نا تم جان چھڑا لو۔ اور زمین پہ آئے، سارے فرشتے 7 آسمانہ دے اتر کے نیچے آئے، ہر فرشتے نے معافی منگی۔ حضرت ایسا کہنے لگے نہیں، ایک تے معافی، دوسرا میرے نہ وعدہ کرو قیامت تک جیڑا میرا مرید مرے قبر کے اندر آئے سوال جواب نہیں کرنے تسی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے جی۔ یہ بات کہہ کے نا پھر فرشتے گئے تھے، تب انہوں نے دوسرے کا ہاتھ، یہ اللہ کی شریعت کا کس طریقے سے لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ اور ادھر یہ حال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام نے منکر نکیر کا وہ حال سارا بیان کیا نا، اور سختی کا، صحابہ کے رونے کا، اس وقت حدیث کے الفاظ سن لیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ عنہ ہماری، فَكَيْفَ بِي وَأَنَا امْرَأَةٌ ضَعِيفَةٌ، نبی علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی اللہ کے رسول، حضرت عائشہ صدیقہ، اور قرآن مجید کی 18 آیتیں ان کی عزت میں اتری ہیں۔ اللہ کے رسول میں تو بڑی کمزور بچی ہیں، عورت ہے، کلی وہاں ہوگی، میرا کیا بنے گا اللہ کے رسول؟ ادھر ان کا یہ حال ہے، ادھر ان کا یہ دیکھ مذاق اڑانا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مومنوں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کو کہہ رہا ہے، اور دنیا میں اگر عائشہ صدیقہ مومن نہیں تو کون مومن ہے؟ اور جس کو اللہ مومنہ کہہ رہا ہے، صدیقہ کہہ رہا ہے، اے صدیقہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے نیکو دنیا میں جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں ثابت قدم رہے دنیا میں، فکر نہ کرو قبر کے اندر بھی اللہ تمہیں ثابت قدم ہی رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔